عظمت والدین کے حوالہ سے احادیث مبارکہ سماعت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا کیا حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ وبابزی وقار وہ عظیم ہستیاں گھروں کی رونقیں اور بہاریں ہیں۔ اگر وہ گھروں میں نہ ہوں تو اندھیرا نظر آتا ہے، ان کے سائے سروں سے اٹھ جائیں تو پیٹھ خالی نظر آتی ہے، سر پہ چھتریاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جن کے والدین حیات ہوں، زندہ ہوں، وہ اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے وفات پا چکے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ مسند الفردوس دلمی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تصدق احدکم بصدقة تطوعا فلیجعلها عن ابویہ فیکون لہما اجرها۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نفل خیرات کرے، نفلی صدقہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نفلی صدقہ کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ نفلی صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب والدین کو دیا جائے گا، لیکن اس کی اولاد جس نے صدقہ کیا ہے اللہ اسے بھی ثواب سے محروم نہیں رکھے گا، اللہ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ثواب عمل اس نے کیا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تو اب اس کا اجر اسے بھی مل رہا ہے، اس کے والدین کو بھی مل رہا ہے، اور دونوں کو اپنا اپنا ثواب مل رہا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہو رہی۔ محنت یہ کر رہا ہے، عبادت یہ کر رہا ہے، چاہے مالی کر رہا ہے، بدنی کر رہا ہے، یوں نہیں کہ ان کو اجر دیا جائے اور اس کو محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ والدین کو بھی اجر اللہ عطا فرمائے گا، اور جس نے محنت کی، عبادت کی، مال خرچ کیا یا اپنی بدنی عبادت کی، اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے ان کے لیے نفلی عبادات کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب کسی کا بھی کم نہیں ہوگا، ان کا بھی کم نہیں ہوگا اور اس کا بھی کم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خود اندازہ لگائیں کہ والدین کے لیے عمل کریں تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کے ثواب میں کٹوتی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ رواہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ خود اندازہ لگا، جو جاری رکھتا ہے والدین کے لیے دعا جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادگیاں عطا فرماتا، اسے رزق کی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔
تو اس لیے اپنے والدین کے لیے دعا یہ حق بنتا ہے اولاد کا کہ وہ جاری و ساری رکھے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام دارا قطنی نے روایت نقل فرمائی اور جس کو امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر نقل فرمایا، من حج عن ابیہ و امہ فقد قضى عنہ حجته فکان له فضل 10 حجاج۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 حجوں کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا جو اپنے والدین کی طرف سے ایک حج کرے گا۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی، امام ترمذی نے ترمذی کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، دونوں کی قبروں کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، غفر له وکتب برا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہوں کو، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ اسے نیکوکاروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا۔ نیت میں ہو میں قرض ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قرض چکانے کے اسباب عطا فرما دے گا۔ قرض چکانے کے، قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالی اس کو عطا فرمائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ لیکن اگر نیت کے اندر ہی فطور ہو، قرض لے رہا ہوں دباؤں گا، جس طرح آج لوگوں کی روٹین بنی ہوئی ہے، آج جس طرح لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، جس قرضہ دینے کا کوئی نام ہی نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سامنے ہوں، ہائے ہائے، ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے۔ اگر آج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ آج ہم مسلمان عمل کرتے اور لوگ اسی طرح عمل کرتے تو معاشرہ کتنا ایک نکھرا ہوا ہوتا۔ ایک کی مشکل ہے دوسرا مسلمان حل کر رہا ہے، لیکن آج کیا ہے، قول اور فعل کے اندر کیا ہے، تضاد، ڈبل پالیسی ہے۔ قول و اقرار لوگوں کا زبان سے کچھ ہے، اور بظاہر بندہ بڑا شریف لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں بڑا زبردست انسان ہے، ہاں بڑا صوفی لگتا ہے، بڑا نمازی لگتا ہے، عجیبی لگتا ہے،
لیکن جب اس کے ساتھ لین دین ہوتا ہے سارے پول کھل جاتے ہیں، سارے راز کھل جاتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے۔ اس لیے بندہ خیال کرے اور یاد رکھ لیں، بندے کا پتہ اس وقت ہی چلتا ہے جب حضرت عمر کے سامنے کہا گیا، ماشاءاللہ، حضرت عمر پاک کے سامنے کہا گیا کہ فلاں بندہ اچھا ہے، آپ نے کہا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پڑوسی بنے ہو؟ جی نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ جی نہیں۔ پھر کس طرح کہتے ہو وہ اچھا ہے؟ پھر کس طرح کہتے ہو، کس طرح ضمانت اٹھاتے ہو، کس طرح گارنٹی اٹھاتے ہو کہ وہ اچھا ہے؟ جب لین دین نہیں ہوا، پڑوسی نہیں، پڑوسی کو پڑوسی کے حال سارے پتہ ہوتے ہیں، جس سے لین دین کر لیں سارے پول کھل جاتے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو بھی بہرحال حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج ہم مسلمانوں کا اعتقاد اور اعمال میں درستگی آئے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی آسانیاں فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرض والے کو مہلت دیتا ہے، قرض والے کو مہلت دیتا ہے، وہ مجبور ہے اور یہ اسے مہلت دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سناؤں گا میں لیکن آپ خوش ہو کے کہیں گے، خوش ہو کے کہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مہلت دیتا ہے، جتنا قرضہ اس کا اس بندے کے اوپر ہے، ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکیل صاحب موج وچ آئے، ماشاءاللہ، کتنا اللہ ثواب دیتا ہے، کتنا صدقہ کرنے کا۔ آپ کا 50,000 کسی بندے کے اوپر ہے، آپ کے پاس آیا یار حالات خراب ہیں، بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، چونکہ تاریخ بھی آج 9 ہے اور بجٹ بھی پیش ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارے حاکم حکمران ہمارے اوپر کیسی مہربانی کریں گے، شاید زندہ چھوڑیں گے یہ اور بھی موت کی چکی میں پسوائیں گے ہمیں، ہاں یہ موت کی دلدل میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ روز میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کوئی کسی عورت نے، کسی والد نے، کسی بیٹے نے اپنے آپ کو پھندا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کے اندر دین کی غیرت بھی ہو، اسلام کی غیرت بھی ہو، اور پھر اہل اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی ان کے دلوں کے اندر ہو، مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو، خوف خدا ہو، مرنا جن کو یاد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ بولو نا یار آمین، اونچی آنکھوں سارے۔ کوئی کسی پارٹی شارٹی اللہ ہے، اس پارٹیاں لے خفا نہ ہو، اگر خفا ہو تو خیر ہے، کوئی نہیں، روٹی زیادہ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، خوش ہو کے بڑی اچھی دعا ہے، سب کے لیے ہے، جو رعایا کا خیال کرے، جیسے قبر قیامت یاد ہو، مخلوق کا خیال کرنے والا ہو، حضرت عمر بن خطاب جیسی سوچ رکھنے والا ہو، اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے۔ کہتا ہے یار حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، 50,000 دینا ہے، کہاں سے دوں، کہاں سے ادا کروں، بڑے مشکل حالات ہیں، مجھے 10 دنوں کی مہلت دے دو، 10 دنوں کے بعد تمہیں 50,000 ادا کر دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 10 دنوں کی اس نے مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر دن کے بدلے 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا، کوئی کسی کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ مجبوری پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ فراڈیا ہے، دھوکے بازی، گولیوں پہ گولیاں دے رہا ہے، گولیوں پہ گولیاں دے رہا ہے، نوسر بازیوں پہ نوسر بازیاں کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ہر بندہ درست کرنے کی کوشش کریں، سچ کہو، سچ کہو،
سچ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جھوٹ بول کے ادھر ادھر کی بات کر کے کیا ہے اپنے نامہ اعمال میں وقتی تو تم اس کو دھوکہ دے دو گے لیکن اپنی آخرت تباہ و برباد کرو گے. سچ کہو, سچ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. اسے سچ کہیں گے اور وہ بھی آخر انسان ہے اور مسلمان ہے, تمہاری بات پہ اعتقاد کر لے گا, یقین رکھ لے گا. چلو مسلمان ہے, مشکل میں ہے, چلو مہلت مانگتا ہے, اسے مہلت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس مہلت پر اجر و ثواب عطا فرمائے. دیکھو حالات سنورتے ہیں یا کہ نہیں. کچھ حکمرانوں کی بھی کوتاہیاں ہیں اور بہت زیادہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی سنوارنا نہیں چاہتے, ہم معاشرے کو بھی سدھارنا نہیں چاہتے. ہر گھر کا فرد جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے آپ کا احتساب کرے کہ میں نے کتنا جو ہے کتنا شریعت کے مطابق چلتا ہوں, کتنا دین کے مطابق چلتا ہوں, کتنا لین دین میں اچھا ہوں. ہر بندہ اپنا احتساب کرے, پھر دیکھو اس کے بعد یہ قافلے سے قافلہ بنتا ہے. ایک ٹھیک ہوا اس کے ساتھ دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, اسی طرح محلہ درست ہو جاتا ہے. آگے اسی طرح چلتے چلتے لوگوں کے اندر بہتری آتی ہے. کئی محتاج مجبور قسم کے لوگ, معذور قسم کے لوگ, ان کے حقوق دوسرے لوگ غصب کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح مانگنے والے آتے ٹھیک ٹھاک تندرست, جن کے اعضاء بھی سلامت, بیکاری بنے ہوئے ہیں, اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے, تحقیقات کی جائے تو وہ کسی نہ کسی کے جو ہے نا بیجے ہوئے ہوتے ہیں. اور کاروبار اور یہ بیکاری پن ایک جو ہے بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے. محتاج بھی ہوں گے, سفید پوش بھی ہوں گے, لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اب اس حقیقی جو معذور ہے, جو مجبور ہے, اس پر کوئی اعتماد ہی کرنے والا نہیں. تو دیکھیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے, اور اسی طرح ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ من بعدہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ برزخی زندگی میں صلہ رحمی کروں, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اپنے والد کے بھائی کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ, اپنے تایا کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ اس نے اپنے چچا تایا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی بلکہ اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کی. تو یہاں بھی دیکھیں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. والد دنیا سے چلا جاتا ہے, بھتیجے اور کہیں چچا جو ہوتے ہیں, تایا جو ہوتے ہیں, وہ اپنے بھتیجوں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بھتیجے اپنے چچاؤں کے مقابلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہے, دین سے دوری ہے. آج اگر یہ دین والے بن جائیں, دین کو سمجھنے والے بن جائیں, تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے اور کتنی بھلائیاں ان کے لیے اچھائیاں ہوں. آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ ود ابیک لا تقطعه فیطفئ اللہ نورک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کی دوستی پر نگاہ رکھ, اپنے ماں باپ کی دوستی پر نگاہ رکھ, اسے قطع نہ کر. قطع کرے گا تو تیرے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا, تیرا نور بجھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اپنے والد کے دوست کے ساتھ احسان کر, نیکی کر. یہ نیکی اپنے والد کے دوست کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے والد کے ساتھ ہے. میں اکثر حدیث مبارکہ سناتا ہوں, آج بھی سنا دیتا ہوں. آخری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر پہ جا رہے ہیں. آپ کے پاس دو سواریاں ہیں, ایک اونٹ ہے اور ایک گدھا ہے.
اٹھنی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو گدھے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، دو سواریاں رکھی ہوئی، سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے اس سے پوچھا تو فلاں 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 کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے اپنے سر سے دستار اٹھا کر اس کے سر پہ پہنا دیا، اپنا امامہ اس کے سر پہ، ہاں اپنی دستار اس کے سر پہ سجا دی، اور اپنی ایک سواری جو گدھا تھا اس کو عطا کر دیا، جا اس کے اوپر تو سواری کیا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ یہ دیہاتی عربی لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا غدیر انعام اس کو عطا فرما دیا، اتنا تحفہ دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے لگے پتہ ہے میں نے اس کو کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اس کا والد اور میرا والد آپس میں دوست تھے، اس کا والد اور میرا والد آپس میں دوست تھے، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، میں نے اپنے والد کی اس دوستی کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ورنہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اپنے پاس سے اپنی چیز، اپنی قیمتی چیز کسی کو عطا کر دینا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام ہر وہ کام کر گزرتے تھے جو انسان کے آج ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان رضی اللہ ورضوا عنہم کا معاہدہ انہیں عطا فرمایا ہے، اور سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ